اسکار سیریز کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے اور ہم نے سید الاستغفار سے آغاز کیا تھا، اور اس سید الاستغفار کا ہم نے تعارف کراتے ہوئے پھر اللہم انت ربی پر ہم نے بات کی تھی۔ ہم نے کہا تھا انشاءاللہ ہر دن ایک ایک کلمہ ہم پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے۔ اللہم انت ربی، اس کے بعد لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ رب کے معنی ہم نے بتائے تھے کہ وہ رب ہر چیز کا مالک ہے، یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کا مالک تو ہے، حالت کو درست کرنے والا ہے، یعنی ہماری حالتوں کو تو جانتا بھی ہے اور درست بھی کرتا ہے، اور ہماری ضروریات کو تو جانتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے، اور سب کو تو پالنے والا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم نے کی تھیں۔ اس کے بعد لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، اے اللہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، مطلب ہماری عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے، ہماری ساری عبادتیں صرف تیرے لیے، بندہ اس میں اقرار کر رہا ہے۔ پہلے جملے میں، پہلے سینٹنس میں توحید ربوبیت کے اقرار تھا، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو اس میں توحید ربوبیت کا ہم اقرار کر رہے ہیں، اور اس میں ہم اقرار کر رہے ہیں توحید الوہیت کا کہ اے اللہ تیرے علاوہ عبادت کے کوئی قابل نہیں، کوئی لائق نہیں، ہماری ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے، بندہ اس میں اقرار کر رہا ہے۔ ہماری ساری کی ساری عبادتیں صرف تیرے لیے کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری ساری بدنی عبادتیں تیرے لیے ہے، میری جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں، مطلب میرے بدن سے انجام دی جانے والی عبادتوں کا حقدار بس تو ہے، یعنی بدنی میں وہ صلاح بھی ہے، نماز بھی ہے، اور بدنی عبادتوں میں کیا ہے، حج بھی ہے، اور اسی طرح روزہ بھی ہے، جس سے ہم لوگ بدن سے ہم یہ ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ تو یہ بدنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہمارے بدن سے انجام دی جانے والی ساری عبادتوں کو حقدار بس تو ہے، ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی کلمے میں ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری ساری کی ساری قلبی عبادتیں، جو بھی عبادت میرے دل سے اور زبان سے ادا کی جانے والی ہیں، ان کا بھی حقدار تو ہے، اس کا بھی مستحق تو اکیلا ہے۔ دل سے میں ایمان لا رہا ہوں، یہ عبادت کا حقدار تو ہے، دل سے میں تجھ سے ڈر رہا ہوں، یہ خوف کا مستحق صرف تو ہے، دل سے میں اذکار پڑھ رہا ہوں، اس کا حقدار تو ہے، میری ساری دعاؤں کا حقدار تو ہے، کیونکہ یہ دل سے انجام دی جانے والی عبادت ہے۔ تو گویا بندہ جتنی بھی عبادتیں، چاہے وہ ڈر ہو، خوف ہو، امید ہو، توکل ہو، تقوی ہو، اذکار ہو، دعائیں ہیں، جتنی بھی عبادتیں دل اور زبان سے ہوتی ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بندہ اقرار کرتا ہے اس میں۔ اس کے بعد میری ساری کی ساری مالی عبادتیں صرف تیرے لیے ہے، مال کے ذریعے جو کچھ میں عبادت کر رہا ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقے کی شکل میں ہو، صدقے کی شکل میں ہو، یا پھر حج کی شکل میں ہو، کیونکہ حج کا تعلق مال سے بھی ہے، حج بدن سے، حج کا تعلق ہمارے جسم سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے، یعنی دو عبادتیں اس کے اندر جو ہے چھپی ہوئی ہیں۔ تو گویا چاہے زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، حج ہو، غریبوں کو، یتیموں کو سہارا بننا ہو، یہ ساری کی ساری عبادتیں اے اللہ میں تیرے لیے انجام دے رہا ہوں۔
اور لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو میں اقرار کر رہا ہوں کہ اے اللہ دنیا والے سورج کو اپنا معبود مانتے ہوں گے لیکن میں اس کا انکار کر رہا ہوں۔ اے اللہ دنیا والے کسی پہاڑ کو اپنا معبود سمجھتے ہوں گے لیکن میں اس کا انکار کر رہا ہوں۔ اے اللہ دنیا والے کسی جانور کو اپنا معبود سمجھتے ہوں گے لیکن میں اس کا انکار کر رہا ہوں۔ اے اللہ دنیا والے کسی بھی چیز کو اپنا معبود سمجھتے ہوں گے یا ان کی عبادت کرتے ہوں گے لیکن ان تمام کے تمام کا میں انکار کرتا ہوں، اور یہ میری عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ یہ بندہ اقرار کر رہا ہے۔ تو گویا بندہ جب لا الہ الا انت پڑھتا ہے تو یہیں سے دنیا والے اور اس میں مطلب جو ہے ایک بارڈر بن جاتا ہے۔ لا الہ الا انت یہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے کہ بھائی 8 اگر بلین لوگ ہیں تو اس میں ایمان والے یہ ہیں اور ایمان قبول کرنے والے نہ یہ ہیں، اللہ کو ماننے والے یہ ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے یہ ہیں۔ تو گویا یہی کلمہ ہیں جو ایمان اور کفر کے درمیان مطلب جدائی پیدا کر دیتا ہے اور دونوں کو الگ کر دیتا ہے۔ یہی کلمہ تھا جس کی وجہ سے حضرت آسیہ کو فرعون نے ستایا، یہی کلمہ تھا جس کی وجہ سے اصحاب الاخدود کو آگ میں ڈالا گیا، یہی کلمہ تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سب ظلم ہوا، یہی کلمہ تھا جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا، یہی کلمہ تھا جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا۔ یعنی یہ کلمہ ایسا ہے جس نے دنیا کے اندر بڑے بڑے جو ہے یعنی انقلابات برپا کیے۔ تو سید الاستغفار میں بندہ جب یہ کلمہ کہتا ہے تو یہ ساری کی ساری باتوں کا اقرار کرتا ہے۔ لا الہ الا انت، میری بدن کی باتیں ساری تیرے لیے، میرے مال کی ساری باتیں تیرے لیے، میرے دل کی ساری باتیں تیرے لیے، دنیا جس کو معبود مانتی ہے تیرے علاوہ ان تمام کو انکار کر دیتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں۔ تو یہ بندہ ساری کی ساری باتوں کا اس کلمے میں اقرار کر رہا ہے۔ جب اس طرح فیلنگ کے ساتھ بندہ جب پڑھتا ہے نا تو پھر وہ دعا کا مزہ ہی بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔